بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زنا ایک حرام کام ہے اور اس کام سے بار بار منع کیا گیا ہے، اور خاص طور پر شادی شدہ عورتیں جب اپنے شوہر کو چھوڑ کر کسی غیر مرد سے تعلق رکھتی ہیں تو ایسا گناہ تو بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ بعض اوقات غیر مردوں کے ساتھ بات چیت کرنے اور دوستی کو بہت ہی زیادہ عام سمجھا جاتا ہے، لیکن دراصل گناہ کی جانب پہلا قدم یہی ہوتا ہے، اور یہی ہوا ایک ایسی لڑکی کے ساتھ جس نے آنکھ کھولی ایک مسلمان گھرانے میں، لیکن جہاں پر وہ رہتی تھی اس جگہ کافر تھے، ہندوؤں کی بھرمار تھی، اور وہ لڑکی اس جگہ تنہا اپنے آپ کو محسوس کرتی۔ اس کے گھر والے بہت شریف تھے، مذہبی گھرانہ تھا، خاص طور پر اس کے والد صاحب تو اللہ کے بہت ہی قریب تھے، یعنی امام مسجد تھے، اور وہ اسلام کو اچھا نہیں سمجھتی تھی اور کہتی کہ دین اسلام میں عورت پر بہت زیادہ جبر ہے، آزادی ہی نہیں ہے، خاص طور پر ایک ایسے دینی گھرانے میں۔ جب وہ پیدا ہوئی تو وہاں پر تو ہر کوئی اللہ اللہ کرنے والا تھا۔ ایک بار اس کی چپکے سے ایک لڑکی کے ساتھ دوستی ہو گئی۔ اس کے والد صاحب کو یہ خبر نہیں تھی، وہ یہی سوچتی تھی کہ دین اسلام میں جبر ہے عورت کے لیے اور ہر بات سے منع کیا جاتا ہے، جو کہ یہ اس کی خوش نصیبی تھی، جس کو وہ بدقسمتی سمجھتی تھی کہ میں اس گھر میں پیدا ہوئی ہوں جہاں پر ہر وقت اللہ اللہ کیا جاتا ہے۔ یہاں پر میرے والد صاحب صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کرتے ہیں، میری والدہ بھی یہی کرتی ہیں، یہاں تک کہ میری بہنیں بھی انہی کے نقش قدم پر چل رہی ہیں، لیکن نہ جانے کیوں اس کے دل میں بہت ہی زیادہ برائی تھی، اور اسے ایک موقع مل گیا اس بستی میں رہ کر ہندو لڑکوں سے دوستی کرنے کا۔ وہ اس طرح کہ ان کے گھر میں لڑکیوں کو پڑھانے کا رجحان تھا، اور اس کے والد صاحب چاہتے تھے کہ جس طرح انہوں نے مذہبی علوم حاصل کیے ہیں، دینی تعلیم حاصل کی، ان کی بیٹیاں بھی اعلیٰ پائے پر علم حاصل کریں اور دین اسلام کو فروغ دیں۔ ان کے گھر میں خاص طور پر عورتوں کو تعلیم دینے کا بہت زیادہ رجحان تھا، لیکن اس تعلیم کا اس نے غلط فائدہ اٹھایا۔ وہ گھر سے نکلتی ضرور تھی، مدرسے جاتی تھی، لیکن راستے میں اس کی دوستی ہوگی ایک ہندو سے، جس نے اس کے حسن کو دیکھا تو اس کا دیوانہ ہو گیا، اور وہ تو چاہتی یہی تھی کہ اپنے مذہب سے دوری اختیار کرے۔ اس نے فوراً اس سے دوستی کر لی، اور اب وہ مدرسے جانے کے بہانے اس غیر مسلم دوست سے ملتی، وہ آپس میں قریب سے قریب آتے جا رہے تھے۔ ایک بار اس نے کہا، تم تو مسلمان ہو، لیکن تم کس طرح مجھ سے ملتی ہو؟ میں تو غیر مسلم ہوں اور میرا مذہب تو تمہارے مذہب سے بالکل الٹ ہے۔ تو وہ کہنے لگی، اپنے مذہب کو پسند نہیں کرتی؟ وہ اپنے والد صاحب کو دیکھتی ہوں، ہر وقت وہ تسبیح پڑھتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے دین میں لڑکیوں کو باحیا ہونا چاہیے، گو کہ وہ لڑکیوں کی تعلیم کے بالکل بھی خلاف نہیں، اور چاہتے تھے کہ ہم اچھے سے دینی تعلیم حاصل کریں۔ میرا دل نہیں لگتا، نہ جانے کیوں، جب سے آنکھ کھولی ہے اور ہوش سنبھالا ہے، میرے دل میں میرا مذہب گھر نہیں کر سکا۔ تو وہ لڑکا کہنے لگا، تم کیا چاہتی ہو؟ لڑکی بولی، میں چاہتی ہوں کہ مذہب کو چھوڑ دوں۔ لڑکا بولا، لیکن تمہارے والد صاحب ناراض ہوں گے۔ لڑکی بولی، ان کو کون بتائے گا کہ میں اپنے مذہب سے نکل چکی ہوں؟ اس لڑکے کو تو گویا موقع مل گیا تھا کہ ایک مسلمان لڑکی ایک مذہبی گھرانے کی ہونے کے باوجود، یعنی ایک نیک اللہ والی کی بیٹی ہونے کے باوجود اپنے مذہب سے نکلنا چاہتی ہے، غیر مسلم ہونا چاہتی ہے، تو اس کے لیے بہترین موقع تھا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، تم اپنے مذہب سے بالکل ہی نکل جاؤ اور کبھی بھی آپ نماز نہیں پڑھنا، اور یاد رکھنا خدا کی عبادت بھی نہیں کرنا، کیونکہ ایک خدا نہیں ہے، اس پوری دنیا کو بہت سارے خدا مل کر چلا رہے ہیں۔ وہ کہنے لگی، تم نے صحیح کہا۔ اس لڑکے نے کہا، سب سے پہلے میں تمہاری ملاقات اپنے خدا سے کرواتا ہوں۔ ایک بت اس کے گھر میں رکھا ہوا تھا جس کو وہ بہت مانتا تھا۔ اس نے کہا، میں ان کا ماننے والا ہوں، میں ان سے جو مانگتا ہوں مجھے وہ دے دیتے ہیں، میری ہر خواہش پوری ہو جاتی ہے، اور دیکھو، جب سے تمہیں دیکھا ہے، جب سے میں تمہارے عشق میں گرفتار ہوا ہوں، میں نے ان کے ہی آگے ہاتھ جوڑے تھے، اور دیکھو تم میرے پاس آ گئی، بلکہ تم میرے مذہب میں داخل ہونا چاہتی ہو۔ اب وہ لڑکی اپنے باپ کے سامنے، اپنے گھر والوں کے سامنے تو بظاہر مسلمان بنی رہتی، ڈھونگ رچاتی رہتی،
لیکن مدرسے جانے کے بہانے وہ اس کے گھر چلی جاتی اور لڑکا وہاں بیٹھ کر اپنے مذہب کے متعلق اس سے بتاتا۔ یہاں پر گھر والوں کو جھانسی دے رہی تھی کہ میں
تک میں نے نہیں دیکھا تھا۔ حسلیہ بھی آپ کو بتایا۔ وہ کہنے لگی حسلی کی لڑکی آتی تو تھی لیکن تقریباً 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے وہ میرے پاس نہیں آ رہی تھی۔ رات میں وہ کہاں جاتی ہے مجھے کیا معلوم، لیکن جہاں پر آپ کی بیٹی نہیں آتی یہ کہہ کر وہ معلمہ اندر چلی گئی۔ ابا پریشان سر پیٹ رہا تھا کہ آخر میری بیٹی نے مجھے دھوکہ دیا، لیکن قرآن کیسے اسے یاد تھا، وہ ضرور کہیں پڑھنے جاتی ہوگی۔ اپنے علاقے کے سارے مدرسوں کو دیکھ لیا لیکن وہاں پر ان کی بیٹی نہ ملی، بلکہ کہا گیا ہمارے مدرسے کی بچیاں تو مغرب تک چلی جاتی ہیں، آپ کی بیٹی کی طرح کسی لڑکی کو یہاں نہیں دیکھا گیا۔ باپ نے سپاہیوں کو اطلاع دی۔ سپاہی پورے محلے میں اس لڑکی کو تلاش کرتے رہے۔ آخرکار وہاں پر ہندوؤں کی بستی کے پاس بھی پہنچے اور تمام ہندوؤں سے پوچھا تو وہ کہنے لگے اس طرح کی کوئی لڑکی ہمارے پاس نہیں آئی۔ وہ لڑکا اسی بستی میں رہتا تھا۔ جب اس کے گھر کا دروازہ کھٹکایا گیا، جب کھولا گیا تو اس نے بڑی مشکل سے دروازہ کھولا۔ دروازہ کھولنے پر وہ لڑکا بہت ہی زیادہ گھبرایا ہوا تھا۔ اس کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں تھیں۔ سپاہیوں کو شک ہو گیا۔ انہوں نے کہا ہمیں لگتا ہے آپ کی بیٹی یہیں پر ہے۔ والد صاحب بولے ایسا کیسے ہو سکتا ہے، یہ غیر مسلم لڑکا ہے، میں مسلمان ہوں، میری بیٹی مسلمان ہے، ایک ہندو کے گھر میں وہ کیا کرے گی؟ سپاہی بولے دیکھیں کچھ خبر نہیں، ہو سکتا ہے آپ کی بیٹی اندر ہو۔ خیر اس لڑکے کو ایک طرف ہٹا کر جب گھر میں داخل ہوئے تو وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ اس لڑکے سے پوچھ گچھ ہوئی۔ کہا کہ بتاؤ کہاں ہے وہ لڑکی اور تم نے اسے مار کر کہاں پھینکا ہے؟ اس نے کہا میں نے نہیں مارا، وہ خود مر گئی۔ اس لڑکے نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے سچ کہہ دیا تھا۔ لیکن سپاہیوں نے کہا اگر وہ لڑکی اس گھر میں ہے تو وہ کہاں ہے؟ اس نے بتایا کہ گھر کے صحن میں نے اسے ڈال دیا ہے۔ باپ کو یہ سن کر صدمہ پہلے ہی ہو گیا تھا کہ اس کی بیٹی یہاں پر موجود تھی۔ ایک غیر مسلم کے ساتھ جہاں پر جگہ جگہ بتوں کی تصویریں لگی ہوئی تھیں، ایک بہت بڑا ثبوت اس کے کمرے میں تھا۔ وہ پہلے ہی صدمے سے دوچار تھا۔ جب یہ بات سنی کہ بیٹی اس لڑکے کے گھر میں مری ہے تو یہ سن کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ سپاہیوں نے اس لڑکی کی وجہ سے صحن کھودنا شروع کر دیا۔ گڑھا زیادہ گہرا نہیں تھا۔ سامنے ہی جو منظر سب نے دیکھا، اس منظر کو دیکھ کر سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس کے جسم پر نہ کفن تھا نہ ہی کوئی کپڑا۔ جب اس لڑکی کے پوشیدہ چھپے ہوئے اعضاء مکمل طور پر گل سڑ چکے تھے اور یہی نہیں اس کے جسم کو لپیٹا ہوا تھا ایک بہت بڑے سانپ نے۔ اس کی زبان باہر کو لٹکی ہوئی تھی اور اس کی زبان پر وہ سانپ بار بار ڈس رہا تھا۔ جب ایک بچھو چلتا ہوا آیا اور اس کے جسم کو کاٹنے لگا، وہ منظر سب دیکھ رہے تھے۔ یہ وہ عذاب تھا جو اس لڑکی پر زنا گناہ کی وجہ سے آیا تھا۔ شریف اور باحیا مرد اور عورتیں تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، اور وہ تو ایک ایسے دین گھرانے سے تعلق رکھتی تھی کہ اس کا باپ ایک مسجد کا امام تھا۔ والدہ حیا کا پیکر تھی۔ اب والد صاحب اپنی بیٹی کو ایسی حالت میں دیکھ کر تڑپ کر رہ گئے، پر وہ جانتے تھے کہ اب اس کی جگہ سے نکل نہیں سکتی۔ مجبوراً اسی جگہ اس کے جسم پر کپڑا ڈال دیا گیا اور وہ سانپ اسے چھوڑ بھی نہیں رہا تھا۔ کیڑے مکوڑے اس کے جسم کو کھا رہے تھے۔ اس جگہ سے اسے دفنایا گیا۔ آج بھی اس ہندو لڑکے کے گھر میں اس کی قبر موجود ہے، لیکن چیخوں کی آواز آتی ہے اور چیخ چیخ کر کہہ رہی ہوتی ہے مجھے بچا لو، مجھے بچا لو اس گناہ سے جو میں نے کیا ہے۔ اس گناہ کی سزا مجھے روز ملتی ہے۔ میں نے جھوٹ بولا، میں نے اسلام کو بدنام کیا، میں نے بہت بڑا گناہ کیا۔ اس لڑکے کو سپاہی پکڑ کر لے گئے۔ گو کہ اس نے اسے نہیں مارا تھا، لیکن پھر بھی اس نے اس کو بہکایا تو تھا۔ وہ عذاب جس کی سزا وہ مرنے کے بعد بھی بھگت رہی تھی۔ زنا کاری ہمارے معاشرے میں عیب نہیں رہی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حیا ایمان کی شاخ ہے۔ یہی وہ ایمان ہے جو انسان کو اس قسم کے گناہوں اور پھر ان گناہوں کے عذاب سے بچا لیتی ہے۔ ہر انسان کا دوسرے انسان سے ایک پردہ ہے، لیکن انسان اخلاقیات سے گر جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اسلام میں یہ باتیں ہمیں ہمارے آزادی سے روکتی ہیں۔ آزادی یہ نہیں کہ آپ کسی غیر محرم کے ساتھ ناجائز تعلق رکھیں۔ اگر اسلام میں عورت کو باپردہ ہونے کا حکم دیا گیا ہے تو یہ اس کی حفاظت کے لیے ہے۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔